کچھ کلاسیفیکیشنز ایسی ہیں کہ جو ایف ٹی او کی جورسڈکشن کے اندر نہیں آتی، ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. اس کے خلاف ایک پارٹی کسٹمز کا ایک ایشو تھا، وہ پارٹی جو ہے وہ چلی گئی پریزیڈنسی کے پاس اس کی ریویو کے لیے، اور دوسری طرف انہوں نے اپلیٹ ٹریبیونل میں بھی اپنا کیس فائل کر دیا. پریزیڈنسی کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ آپ اس میں جو ایگریوڈ پارٹی ہے اس کے حق میں جو ہے ایف بی آر امپلیمنٹ کرے. ایف بی آر نے جب اس کی نان کمپلائنس کی تو پریزیڈنسی جو ہے وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ گئی. پریزیڈنٹ ہاؤس کے لوگ ایک لائر کو ساتھ لے کر وہاں پہ آئے. سگنیفیکنٹ کیوں ہے یہ؟ سگنیفیکنٹ اس وجہ سے ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اور پریزیڈنسی آمنے سامنے کھڑے ہیں. وہاں پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جب ایف ٹی او کی جورسڈکشن نہیں ہے تو یہ پریزیڈنٹ اس کو ریویو نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنا لیگل پوائنٹ آف ویو وہاں پہ دیا. اس کے بعد جو کمیٹی تھی جو کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پہ تھے، سینیٹر فاروق نائک اور سلیم مانوی والا اور باقی بھی لوگ ان کے ساتھ جو تھے، انہوں نے کہا جی کمیٹی کی طرف سے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ ایف ٹی او کو آرڈر دیا جائے اور ایف بی آر کو یہ کہا جائے کہ وہ جو پریزیڈنسی کی طرف سے آرڈر آیا ہے جس میں کسٹم کی ایک میجر ریلیف ان کو ملنے جا رہی ہے وہ دے دیں. چیئرمین ایف بی آر نے کہا جی اگر ہم اس طرح سے ریلیف اس موقع پہ دیں تو کسٹم اور باقی جو لا ہے، ٹیکس لاز، یہ سارے ان کو بائی پاس کرنا تصور کیا جائے گا. اور نیب جو ہے وہ کل کلام کو ہوگا. انہوں نے کہا جی نیب تو آپ ویسے بھی آپ کو بلا لے گا. انہوں نے کہا جی نیب بلا تو لے گا لیکن اس طرح کی پریزیڈنشل جو آرڈرز ہیں اور انسٹرکشنز ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. انہوں نے بلنٹلی انکار کیا. اچھا جی، پھر آخر میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی مجھے منسٹر کی طرف سے اگر یہ انسٹرکشنز آ جائیں رائٹنگ میں تو ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. ہم نے لا سے پوچھ لیا ہے، اٹارنی جنرل سے پوچھا ہے، ہم اس کو. نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی درمیانی راستہ نکالیں.